لاہور میں 28 مئی 2010 میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں میرے والد صاحب جو ان سے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے تھے، اور خاکسار جو ان سے ہے 28 مئی کو مسجد دارالذکر گڑی شاہ میں موجود تھا۔ سارا واقعہ ہے وہ ابھی تک میری یاداشت میں ہے، میری آنکھوں میں ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں آج۔ جب تمام زخمیوں کو باہر نکال دیا تو وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، جس کے بارے میں مجھے پھر پولیس نے بتایا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ میں نے کسی بھی احمدی کے منہ سے کوئی شکوہ یا کوئی چیخو پکار نہیں سنی۔ جو زخمی تھا وہ بھی، جو زخمیوں کو بچا رہا تھا وہ بھی صرف اور صرف درود شریف پڑھ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، خدا تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ شہداء بھی جو تھے وہ شہید ہوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ سب سے پہلے جس شہید کو دیکھنے کی مجھے موقع ملا وہ عمیر ملک صاحب تھے۔ اس کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ دیکھ کے اس کے والد صاحب بھی وہاں موجود تھے، بھائی بھی تھے، وہ بیچارے رو رہے تھے۔ تو خاکسار سے ضبط نہ ہو چکا تو خاکسار نے اس کا ماتھا چوما فوری طور پہ۔ سجدہ گاہیں ہوئی خون سے تر بتر، رائے گا جائے گا نہ یہ خون وفا، موت ایسے وجودوں پہ کرتی ہے ناز، عشق کی راہ میں ہوتے ہیں جو فنا، آلت حوصلے لب پہ ذکر خدا، خون میں لت پر زباں پر تسلی علی، خون میں لت پر زباں پر تسلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام چودھری آفتاب احمد ہے اور والد صاحب کا نام چودھری الطاف احمد۔ میرے دادا کا نام چودھری عزیز الدین احمد اور میرے پردادا کا نام کریم الدین احمد صاحب تھا۔ میرے پردادا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت 1896 میں کی، اور آپ پہلے جو 100 صحابی تھے ان میں ان کا نمبر 69 تھا۔ اور میرے پردادا اور میرے دادا کا تعلق ضلع سیالکوٹ پاکستان سے ہے، اور خاکسار لاہور سے رہنے والا ہے۔ لاہور پنجاب سوسائٹی یہ ہمارا حلقہ تھا، اور خاکسار 2015 میں جو ان کا ہے وہ جرمنی میں شفٹ ہو گیا، اور جرمنی میں شفٹ ہونے کا بھی جو تھا وہ اس میں خلیفہ وقت کی دعائیں، خلیفہ وقت سے مشورہ اور خلیفہ وقت سے اجازت لے کر تو پھر میں جرمنی موو ہوا تھا، اور الحمدللہ لاہور میں ایک 22 سال یا 23 سال کہہ لیں کہ ایک کاروبار ہم کر رہا تھا میں، تو اس کو چھوڑ کر آنا مشکل تھا، لیکن خلیفہ وقت سے جب رہنمائی لی گئی تو خلیفہ وقت کے مشورے سے پھر میں یہاں پہ موو ہو گیا۔ خاکسار کے والدین جو ان سے ہیں وہ بھی جرمنی میں ہیں، 2011 میں آ گئے تھے، اور 2011 میں ان کے آنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لاہور میں 28 مئی 2010 میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں میرے والد صاحب جو ان سے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے تھے، اور خاکسار جو ان سے ہے 28 مئی کو مسجد دارالذکر گڑی شاہ میں موجود تھا۔ میرے والد صاحب جو ان سے ہیں مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں موجود تھے، اور وہ وہاں پہ زخمی ہوئے، ان کی دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی تھیں، اور میں جو ان سا خاکسار خود جو ان سا وہ جمعہ کی نماز کے لیے اس وقت دارالذکر مسجد گڑی شاہ میں تھا، اور میرے آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ ہوا، اور کئی موقعوں پہ ایسا بھی وقت آیا کہ اب لگا یہ تھا کہ آخری وقت آ چکا ہوا ہے اور بچا، لیکن جو سارا واقعہ ہے وہ ابھی تک میری یاداشت میں ہے، میری آنکھوں میں ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں آج۔ اور یہ 28 مئی 2010 کا دن تھا، بروز جمعہ۔ خاکسار اپنے دفتر واقعہ گلبرگ میں سے تقریباً 1 بجے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ، جس میں ایک دوست انعام اللہ ججا صاحب حال مقیم جرمنی، وہ میرے دفتر میں کام کرتے تھے، ہم تینوں دوست جو ان سے ہیں وہ
مسجد دارالذکر کے لیے نکلے ہیں. موسم کافی گرم تھا اس دن، مئی کے مہینے میں کافی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. تو ہم گڑی شاپ پہنچے، فرنٹ پہ پارکنگ نہیں تھی، مسجد کی بیک سائڈ پہ گاڑی پارک کی، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے میری ملاقات منور کیسر صاحب شہید سے ہوئی، اور انہوں نے 2-3 کلمات کے کہاں ہوتے ہو. میں نے کہا دیکھ لیں جی آپ ہم تو آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں. تو بڑے خوش ہو کے، بڑے بزرگ اور بڑے ہی نیک، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو اس کے بعد خاک صاحب اندر گیا، وضو وغیرہ کرنے کے بعد خاک صاحب نے جو ہے وہ دوسری صف میں ابھی سنتے شروع کی ہی تھیں کہ باہر سے ایک دھماکے کی آواز آئی. تو میں نے جو سا میرے بالکل لیفٹ سائڈ پہ منصور بھنڈر صاحب تھے، ان کو آواز آنے کے تھوڑی دیر سیکنڈ کے بعد ہی یا کچھ سیکنڈ کے بعد ہی ان کی ٹانگ پہ گولی لگی اور وہ گر گئے. اور میں بھی جو سا اپنی نماز کو توڑ کر سلام پھیر کر جو سا وہ جب دیکھا ادھر ادھر لوگ بھاگ رہے تھے اور کچھ زخمی بھی ہو رہے تھے، لیکن فائرنگ کی آواز مسلسل آ رہی تھی. میں جو سا وہاں سے مسجد کے اندرونی حال سے باہر کی طرف چل پڑا ہوں، دروازے کے پاس پہنچا ہوں تو باقی بھی دوست، مربی صاحب بھی سب یہی کہہ رہے تھے کہ دعا کریں اور جو سا باہر کنٹرول کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن میں باہر نکلا، باہر والے صحن میں آیا تو وہاں پہ ایک اندرونی داخلے کے ایک بڑا گیٹ لگا ہوا ہے. تو اس کو بند کرنے کے لیے میں گیا ہوں تو وہاں سے آگے سے میں نے ایک دوست کو دیکھا، رومان تبسم صاحب کو، جو زخمی حالت میں چلتے ہوئے آ رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اندر آنے دو، تو میں نے ان کو پکڑ کے اندر کیا. فوری طور پہ میں نے پھر گیٹ بند کر دیا تاکہ فوری طور پہ وہاں سے کوئی اور دہشت گرد یا کوئی اس کے ساتھی جو ان سے وہ نہ آ سکیں. گیٹ بند کرنے کے بعد صحن میں واقع سیڑھیاں ہیں، ان کے اوپر چڑھ کے میں نے دیکھا کہ شاید کوئی یہاں سے نکلنے کا راستہ ہو، لیکن وہ سیڑھیاں بہت اوپر تھیں. تو پچھلی سائڈ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 4-5 پولیس والے بھی کھڑے ہوئے تھے مسجد کے باہر، اور ان کو میں نے آواز دی لیکن انہوں نے اس کا کہا کہ ہم نہیں آ سکتے یا ہم نہیں کچھ کر سکتے. اس کے بعد نیچے آ گیا، باہر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی، اندر بھی مسلسل چھوٹے بلاسٹ ہو رہے تھے اور اس کے بعد فائرنگ بھی ہو رہی تھی. اور نیچے آ کے باہر صحن میں ایک چھوٹی سی ڈش پڑی ہوئی تھی، اس کے پیچھے پھر میں اور ایک اور دوست جو ان سے ہم دونوں جو ان سے تھوڑی دیر کے چھپ گئے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی جگہ میں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر طرف سے فائرنگ گولیاں آ رہی تھیں اور فائرنگ ہو رہی تھی. وہاں پہ تقریباً 10 منٹ ہم چھپے رہے ہیں، میں اور وہ دوست. اور وہ واقعہ جو ان سے وہ بھی میری زندگی کا ایسا واقعہ 28 مئی کے بعد سے جو مجھے نہیں بھولتا، کیونکہ ڈش کے بالکل ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو مسجد سے باہر آنے والا دروازہ تھا. تو وہاں پہ حالت یہ دیکھی کہ لوگ جو ہمارے خدام یا انصار یا جو احباب تھے، ان کو اندر سے وہ گولیاں مار رہے تھے اور وہ زخمی حالت میں گرتے پڑتے باہر آتے تھے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دروازے کے باہر یا اس دروازے کے راستے میں گر جاتے تھے. تو 2-3 افراد تو ایسے یعنی کہ گر گئے کہ ایک دوسرے کے اوپر، کہ وہاں سے فوری طور پہ گزرنے کی پھر جگہ نہ بچی. تو اب اندر سے جو زخمی ہیں وہ کوشش یہی تھی کہ سارے باہر نکلے، کیونکہ راستہ صرف اس وقت وہی باہر نکلنے کا تھا. تو وہاں سے باہر نکلتے زخموں کی حالت یہ تھی کہ ان سے چلا نہیں جا رہا ہوتا تھا تو وہیں پہ گر جاتے. تقریباً 8 سے 10 احباب تھے جو وہاں پہ گر کے شہید ہو چکے ہوئے تھے صرف اس دروازے کے آگے. اتنے میں جو ان سے ہے وہ دہشت گرد سامنے جو دفاتر ہیں امیر صاحب کے، ان کے اوپر سے اس نے صحن میں بھی فائرنگ شروع کر دی. تو جب صحن میں فائرنگ شروع ہوئی، جو لوگ وہاں پہ چل رہے تھے یا چھپے ہوئے تھے ان کو بھی جب گولیاں لگیں، تو میں بھی ان ڈش کے پیچھے سے نکل کے جو بیسمنٹ میں وہاں پہ دفاتر ہیں ان کی طرف جانے کے لیے چل پڑا. لیکن دفاتر نیچے سے بند کیے ہوئے تھے دوستوں نے کچھ. تو اکثر جو ان سے وہ سیڑھیوں کے جو جالی ہے، جالی کی بیک سائڈ پہ چھپ کے کھڑا ہو گیا. میرے ساتھ اور بھی 2-3 دوست تھے. اتنے میں نے باہر دوستوں کو فون بھی کیا کہ جی یہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور آپ پولیس کو بتائیں برائے مہربانی، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا اور کتنے لوگ ہیں ہم نہیں جانتے. انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کو رپورٹ ہو چکی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ آگے کیا کارروائی کر رہے ہیں.
اور جو واقعہ ہے یعنی کہ جو دہشت گرد ہے وہ مسلسل اسی طرح فائرنگ ہو رہی تھی، اندر بھی مسجد کے اندر بھی پہلے بلاسٹ ہوتا تھا چھوٹا سا، اس کے بعد فائرنگ ہوتی تھی اور شور ہر طرف تھا۔ اور تمام جو دوست میرے ساتھ تھے انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اور یہی تھا۔ پھر اتنے میں سامنے امیر صاحب کے دفتر کی بیک سائڈ پہ جو گلی بنی ہوئی تھی وہاں پہ کچھ دوست چھپے ہوئے تھے، وہاں پہ جو دہشت گرد آیا اور اس نے گرنیڈ اس گلی کے اندر پھینکا ہے۔ دو یا تین دوست تھے وہ وہاں پہ موقع پر ہی شہید ہو گئے، اور ان کی ہم نے جو باڈی ہے یا جو بھی ان کی جو شہید کی لاش ہے وہ ہم نے اپنے سامنے جو ہے وہ اڑتے ہوئے دیکھی تھی۔ جب دہشت گرد باہر صحن میں آ گیا تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم فوری طور پہ کہیں اور جگہ پہ چھپیں، تو میں فوری طور پہ نیچے جا کے دروازہ کھول کے ہم نیچے چلے گئے بیسمنٹ میں، وہ 2 یا 3 کمرے ہیں وہاں پہ، تو سب سے جو بیکس والا کمرہ تھا ادھر جا کے ہم چھپ گئے ہیں۔ تو جب میں اندر داخل ہوا ہوں تو میرا تو خیال تھا کہ میں یا وہ میرے ساتھ جو دوست ہیں ہم وہی ہیں، لیکن اندر تقریباً 15 سے 20 احباب اور تھے جو چھپے ہوئے تھے بیسمنٹ میں، جو چھوٹی بیسمنٹ ہے، دفاتر کی بیسمنٹ ہے اس کے اندر، اور اس میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو زخمی بھی تھے جن کا خون بہہ رہا تھا، اور اس میں رومان صاحب بھی تھے جن کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی ادھر ہی آگے ہوئے تھے، بچے بھی تھے اس میں۔ اور وہاں پہ تقریباً پھر ہم 1.5 گھنٹہ تقریباً اس جگہ پہ چھپے رہے ہیں، اور اتنی دیر میں اوپر مسلسل جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی تھی اور بلاسٹ بھی ہو رہے تھے، اور ہم یہ آپس میں یہی بات کرتے تھے کہ ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ آج یا دہشت گرد جو ان سے ہیں وہ یہی ارادہ لے کے آئے ہیں کہ یہاں سے ہر احمدی کو ہم نے ختم کر کے جانا ہے، یا مولوی جو ان سے ہیں، ملا جو دہشت گردیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم نے جو ان سے ہے ان کو ختم کرنا ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ فائرنگ یا جو بلاسٹ تھے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تو اتنے میں ایک اور واقعہ ہے جو وہاں پہ رونما ہوا، جہاں پہ دفاتر تھے، دفاتر کی بیک سائڈ پہ ایک کھڑکی تھی اور کھڑکی کی جالی تھی، وہاں سے کچھ دیر بعد ایک آواز آنی شروع ہوگی جو جیسے کوئی بندہ بہت زیادہ کرا رہا ہوتا ہے۔ اب ہماری یہ حالت تھی کہ نہ ہم اس کی ہیلپ کر سکتے تھے کیونکہ وہ بالکل اوپر تھا، اور نہ ہی ہم آواز نکال سکتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کوئی احمدی ہے یا وہ کوئی دہشت گرد کا کوئی ساتھی چھپا ہوا ہے۔ تو لیکن تھوڑی دیر بعد ہی جب اس نے کسی کو فون ملایا، ٹیلی فون ملایا، تو وہ آوازیں جو ہم نے سنی اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ احمدی ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو وہ بیچارہ بہت زیادہ زخمی تھا، اور وہ کسی کو فون ملا کے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تسلی رکھیں، یہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، مجھے گولی لگی ہوئی ہے، آپ جو ہے وہ پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم سب محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ودن 3 to 5 منٹ جو ہے وہ یہ بات کرتے کرتے اس کی آواز بند ہو گئی، وہ یعنی کہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے اس بندے کی، اس خادم کی آواز نہیں آئی۔ ہمیں بیسمنٹ میں چھپے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ ہمیں جو اوپر کا جو سیڑھیوں کی بیسمنٹ میں آنے والا دروازہ ہے وہاں سے کسی کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی، تو اس نے ہمیں وہاں سے کہا کہ جی پولیس آ گئی ہوئی ہے، آپ لوگ تمام دوست ان سے باہر آ جائیں نا۔ تو لیکن ہماری طرف سے ہم نے سب آپس میں جو دوست چھپے ہوئے تھے سب نے یہی کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، کوئی آواز نہ نکالے، بالکل پن ڈراپ سائلنٹ تھا۔ تو وہ 2 سے 3 دفعہ اس نے کہا، اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر کے جب واپس مڑا تو نیچے سے جو کھڑکی تھی وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بندہ تھا جس نے بندوق پکڑی ہوئی تھی، اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ اور ہم نے سب میں یہی کہا خدا نہ خواستہ اگر وہ نیچے گرنیڈ پھینک دیتا یا نیچے آ جاتا تو ہم بھی جو ہے وہ شہید ہو جاتے۔ اس کے بعد جب یہ وہ بندہ چلا گیا ہے تو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے، اور وہ بلاسٹ جب ہوا ہے تو مسجد اور نیچے سارا وہ ہل گئی تھی،
یعنی کہ اتنے شدید وہ بلاسٹ تھا کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ شاید جو ان سا یہ مسجد کو اڑا رہے ہیں، جو مولوی اڑا رہے ہیں یا تو دہشت گرد جو آئے ہوئے تھے وہ اڑا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اوپر نہیں پتہ تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ جب پہلا ایک بڑا بلاسٹ ہوا ہے اس کے کچھ منٹ بعد ہی ایک اور بڑا بلاسٹ ہوا ہے، اور اس بلاسٹ سے بھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید جو ان سا ہے وہ مسجد کے کسی حصے کو اڑایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی جو دوسرے بلاسٹ کے بعد۔ لیکن دوسرے بلاسٹ کے بعد جب فائرنگ ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر فائرنگ ہوتی رہی ہے، پھر اس کے بعد مسلسل آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ مسجد میں آ گئے ہیں۔ لیکن سب نے یہی کہا کہ ابھی ہم نے نہ باہر نکلنا ہے، نہ کسی کو آواز دینی ہے، نہ کسی کو کال کرنی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہم نے کچھ پولیس والوں کو دیکھا جو نیچے بیسمنٹ میں، جو بیسمنٹ والا ہال ہے اس سائڈ پر وہ نیچے آئے ہیں پولیس کی وردی میں، انہوں نے سارا سرچ کر رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں کہ جی پولیس آ گئی ہے، آپ لوگ محفوظ ہیں، اب باہر آ جائیں۔ جب ہم نے میں سے کچھ خدام نے یا کچھ احباب نے ان پولیس والوں کو دیکھ لیا ہے تو پھر ہم آہستہ آہستہ جو ان سے وہ بیسمنٹ سے باہر نکلنا شروع ہوئے۔ تو جب ہم باہر نکلے ہیں تو میرے ساتھ جو دوست تھے وہ کیونکہ جب باہر کا منظر جو ہم نے دیکھا نیچے تو ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اوپر اب کیا ہو رہا ہے یا کہیں نہیں، لیکن جب ہم باہر نکلے ہیں تو ہر طرف شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، باہر جو سین والی جگہ ہے وہاں پہ جوتیاں، خون اور زخمی ہی زخمی تھے موجود تھے۔ میرے ساتھ جو دوست تھے وہ فوری طور پہ بھاگتے ہوئے باہر کی طرف نکلے ہیں۔ میرے ساتھ انعام اللہ تھا، اس کو میں نے کہا انعام ہوش کر زخمیوں کو پکڑتے ہیں۔ تو فوری طور پہ ہم جو پہلا ایک زخمی آیا اس کو میں نے، انعام نے اور ساتھ ایک اور دوست اس نے اٹھایا اور ہم اس کو باہر کی طرف لے کے گئے ہیں، جو مسجد اس کے باہر جو ان سے وہ ایمبولینسز کھڑی ہوئی تھیں وہاں پہ ڈالا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ واپس پلٹا ہوں کہ میں نے کہا کسی اور کی مدد کروں۔ میں پھر کچھ اور 2-3 دوستوں کو باہر منتقل کیا ہے، ریسکیو کی ٹیمیں بھی آ چکی ہوئی تھیں، کچھ خدام بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو ان سے وہ باہر ایمبولینسز میں ان کو منتقل کرتے رہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کے منہ پہ یہاں پہ گولی لگی ہوئی تھی، اس کا منہ یہاں سے پھٹا ہوا تھا، وہ بھی بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اس کو بھی باہر ایمبولینس میں ڈالا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ جب زخمیوں کو باہر منتقل کر لیا تو اس کے بعد جو شہداء تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو جو ان سے وہ ایمبولینسز میں منتقل کرنا شروع کیا۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگ گیا ہوگا کہ جب باہر سے اور کچھ اندر سے لاشوں کو باہر منتقل کر لیا گیا تو جب میں نے ہال کے اندر گیا تو وہاں کا جو منظر دیکھا وہ بالکل ہی برعکس تھا۔ باہر جو تباہی ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ تباہی مسجد کے اندر ہوئی تھی۔ جو کارپٹ ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ خون سے لبریز تھا۔ جو جہاں پہ بلاسٹ ہوئے تھے وہاں پہ پنکھے جو اوپر تھے یا وہ نیچے گر گئے ہوئے تھے یا جو ان کے پر تھے وہ ٹیڑھے ہو گئے ہوئے تھے، اور پنکھے کے پروں کے ساتھ اور چھت کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ خون لگا ہوا تھا، یا کئی جگہوں پہ ایسا بھی تھا جہاں پہ لوگوں کی بوٹیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ کئی جگہوں پہ تو ایسے بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ کوئی دھڑ پڑا ہوا ہے تو جس کی ٹانگ جو سی ہے وہ ٹانگ بالکل اس سے کٹ کر پڑی ہوئی تھی، اور مسجد کے جو پلرز ہیں، جو دیواریں ہیں، ان میں جگہ ہی جگہ سوراخ تھے گولیاں لگنے کی وجہ سے۔ جب تمام زخمیوں کو باہر نکال دیا تو وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی جس کے بارے میں مجھے پھر پولیس نے بتایا کہ یہ دہشت گرد ہے، کیونکہ وہ جو دہشت گرد تھا جس نے اپنے ساتھ خودکش بیلٹ باندھی ہوئی تھی یا جیکٹ باندھی ہوئی تھی، جب وہ بلاسٹ ہوئی ہے تو اس کا جو نیچے والا ٹوٹل دھڑ تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہوا تھا، اور اس کی پسلیاں نظر آ رہی تھیں، اور اس کی وحشت زدہ جو شکل تھی، بڑی بڑی داڑھی، اور جو ان سے ایک وحشت تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور جس طرح ایک ملا کی دہشت یا ایک دہشت گرد جو اسلام کے نام پر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اسلام کا وفادار بتاتے ہیں، وہ اس کی شکل سے نمایاں ہو رہا تھا کہ وہ کسی
اسلام کا محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ ایک صرف اور صرف دہشت گرد اور اسلام کے نام پہ نفرت پھیلانے والوں میں سے تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارا ہم نے زخمیوں کو شہداء کو منتقل کر لیا تو پولیس والوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پوری مسجد کا ایک وزٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو مسجد کو کلیئر کر سکیں کہ یہاں پہ کوئی چھپا تو نہیں ہوا۔ تو وہاں پہ بھی جو انتظامیہ تھی انہوں نے پھر مجھے آگے کیا کہ میں پولیس کے ساتھ جاؤں اور پوری مسجد کا ایک سرچ کروں۔ وہاں پہ ہمیں ایک اور ڈیڈ باڈی بھی ملی، وہ بھی پولیس والوں نے بتایا کہ وہ بھی دہشت گرد کی ہے۔ تو دارالذکر جو مسجد ہے وہاں پہ 2 دہشت گرد جو ان سے تھے انہوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ سے اڑا لیا تھا۔ اب اس کے علاوہ ان کے کتنے مددگار تھے وہ پولیس والوں کو بھی نہیں مل سکے، جماعت کو بھی ہمیں نہیں مل سکے، لیکن لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ 2 سے زیادہ تھے۔ تو پولیس کے ساتھ پھر پوری مسجد کو کلیئر کیا، کئی جگہوں پہ ہمیں اور زخمی بھی ملے، ان کو بھی ہم نے پھر ریسکیو کیا۔ تو جب یہ سارا مسجد کا کلیئرنس ہو گئی تو پھر میں نے دفتر فون کیا اپنے، تو وہاں پہ میری بات عادل احسان صاحب سے ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب جو ان سے ہیں وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، کہتے انہوں نے منع کیا تھا ابھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں فوری طور پہ وہاں سے دفتر پہنچا۔ دفتر پہنچ کے جو ان سے پھر میں کسی ایک دوست کے ساتھ جو ان سے فوری طور پہ جناح ہسپتال لاہور میں پہنچا ہوں۔ تو وہاں پہ جب میں داخل ہوا ہوں تو جگہ جگہ جو صاحب وہ احمدی کھڑے ہوئے تھے اور لاشیں لائی جا رہی تھیں۔ سب سے پہلے جس شہید کو دیکھنے کی مجھے موقع ملا، جس شہید کو دیکھنے کا موقع ملا، وہ عمیر ملک صاحب تھے۔ ایک نوجوان چہرہ، ایک نوجوان تقریباً 27 سال یا 28 سال کا ہوگا، بہت ہی مخلص اور بہت ہی پیار کرنے والا وجود۔ اس کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے دیکھ کے۔ اس کے والد صاحب بھی وہاں موجود تھے، بھائی بھی تھے، وہ بیچارے رو رہے تھے۔ تو خاکسار سے ضبط نہ ہو سکا تو خاکسار نے اس کا ماتھا چوما فوری طور میں۔ جو مقام اس کو مل گیا، جو شہادت مل گئی، اس کا ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح پھر اور ڈیڈ باڈیز بھی، کوئی دائیں پڑی ہوئی ہے، کوئی بائیں پڑی ہوئی ہے اسٹریچر کے اوپر۔ تو پوچھتے پھر خاکسار جو ان سے وہ وارڈ میں داخل ہوا تو وہاں پہ بھی میرے خیال میں 15 سے 20 جو ان سے افراد تھے جو بیڈز پہ پڑے ہوئے تھے اور جو زخمی تھے۔ کچھ کو گولیاں لگی ہوئی تھیں، کچھ جو ویسے زخمی تھے، کچھ جو بلاسٹ کی وجہ سے جل گئے ہوئے تھے، یا جن کو جو بم جو ہینڈ گرنیڈ جب پڑتا ہے تو اس کے جو کہہ لیں آپ ٹکڑے ہیں وہ لگے ہوئے تھے۔ تو ان کو ملتے میں پھر ایک بیڈ پہ پہنچا تو وہاں پہ والد صاحب میرے لیٹے ہوئے تھے، جن کی دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہوئی تھیں، اور جو کپڑے تھے وہ ان کے خون سے لت پت تھے۔ تو یہاں پہ والد صاحب نے مجھے اٹھ کے تھوڑا سا بیٹھے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے پتہ لگا تھا تو کڑی شو میں ہے۔ میں نے کہا جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے؟ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو والد صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ زخمی تھے، تکلیف میں تھے، لیکن اپنی تکلیف کو بھول کے انہوں نے جو وہاں پہ واقعہ ہوا تھا مالٹن میں وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ جس وقت وہ دہشت گرد مسجد کے اندر داخل ہوا ہے اور اس نے گرنیڈ پھینکا ہے، اور اس کے بعد جب گولیاں مار کے سب کو وہ واپس پلٹا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ سب جو ان سے وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، تو میں اس وقت والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا تھا مسجد بیت النور میں۔ تو اس نے جو دہشت گرد تھا اس نے مجھے دیکھا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں، وہ میرے پاس آیا تو پھر اس نے مجھے 2 گولیاں ماری ہیں۔ جب 2 گولیاں ماری ہیں، اتنے مارنے میں کہ کیا ہوا ہے کہ پیچھے سے دہشت گرد کو کسی نے دھکا دیا ہے۔
جب وہ گرا ہے تو مجھے اپنی تکلیف بھول کے یا اپنی مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا. میں نے وہاں پہ ایک اسٹک پکڑی ہے اور اسٹک پکڑ کے میں نے دہشت گرد کے سر میں مارنا شروع کر دیا. 4-5 دفعہ مار کے اتنی میں اور خادم بھی آ گئے, انہوں نے اس کو قابو کیا تو میں پھر نیچے گر گیا ہوں. والد صاحب فرماتے ہیں تو میں نے وہاں سے جو پردے لگے ہوئے تھے پردے کو کھینچ کے توڑا ہے اور اس کو ٹانگ پہ باندھا ہے, اور بعد میں جو سا وہ مجھے جناح ہسپتال جو سا وہ ایمبولینس میں ڈال کے منتقل کر دیا گیا. مسجد دارالذکر میں اس تمام واقعے کے دوران میں نے کسی بھی احمدی کے منہ سے کوئی شکوہ یا کوئی چیخو پکار نہیں سنی. جو زخمی تھا وہ بھی, جو زخمیوں کو بچا رہا تھا وہ بھی صرف اور صرف درود شریف پڑھ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے, خدا تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے. شہداء بھی جو تھے وہ شہید ہوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہے, اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہی کوشش کی وہاں پہ. یہ نہیں تھا کہ صرف اپنا ہو کہ ہم نکل جائیں, یا یہ چیز نہیں تھی. تو وہاں پہ خدا تعالیٰ کا ورد کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. اور جب یہ واقعہ ختم ہو گیا, وہاں پہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا, اس کے بعد جماعت کے جو کچھ احباب تھے وہاں پہ انہوں نے نماز بھی ادا کی, کیونکہ ہماری نماز جمعہ اور نماز عصر کا جو وقت تھا وہ اسی واقعے کے دوران گزر چکا ہوا تھا. تو وہاں پہ نماز بھی پھر ادا کی گئی. 28 مئی کے بعد کے واقعات کو بھی میں خاص طور بتانا چاہتا ہے. 28 مئی کے بعد ایک وہ رد عمل تھا جو ہمارے اپنے احمدیوں میں, جو جماعت کے احباب میں دیکھنے کو ملا, اور ایک رد عمل وہ تھا جو غیر جماعت کا تھا. اکثر پہلے بیان کرنا چاہتا ہے جو اپنے جماعت کے احمدی احباب کی طرف سے جو رد عمل پیش آیا 28 مئی کے فوراً بعد, 28 مئی والے دن بھی اور اس سے اگلے دن بھی, کیونکہ 3 ہاسپٹل میں تمام زخمیوں کو منتقل کیا گیا تھا, جس میں میو ہسپتال, جناح ہسپتال اور سروسز ہاسپٹل تھا. تو وہاں پہ تیمارداری کرنے والوں کا اور خون عطیہ دینے والے لوگوں کی قطاریں لگ چکی ہوئی تھیں, لیکن احمدیوں کی, اور ان احمدیوں میں بھی کوئی افراتفری نہیں تھی. بڑے خاموشی سے تمام کھڑے ہوئے تھے, اور ہر زخمی کی عیادت کی جا رہی تھی. کوئی پھل بھی لے کے آ رہا ہے, کوئی پھول بھی لے کے آ رہا ہے. تو خاکسار بھی اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ تمام ہاسپٹل میں ہر زخمی کے پاس گیا, ملاقات کی, تسلی دی. انہوں نے سب نے یہی کہا کہ ہم ٹھیک ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جماعت نے بہت تعاون کیا, مرکز سے بھی جو ناظران اور تمام دوست جو ان سے تھے وہ بھی آ گئے, اور تمام جو دوست تھے وہ خاموشی سے ایک وارڈ میں جاتے تھے. جو تمام زخمی وہاں پہ لیٹے تھے ان سے ملاقات کرتے, ان کو تسلی دیتے, ان کو کہتے کہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو ہمیں بتائیں, اور خاموشی سے باہر نکل جاتے. اور اس کے بعد اگلے جو دوست باہر ویٹ کر رہے ہوتے تھے وہ آ جاتے. اور اس چیز کا وہاں پہ جو نرسنگ سٹاف تھا اس کو بھی ایک بڑا اثر تھا کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو ملنے کے لیے سینکڑوں لوگ آ رہے ہوں. اور کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف لاہور کی جماعت سے آ رہے ہوں, کوئی شیخو پورہ سے آ رہا ہے, کوئی اکاڑا سے آ رہا ہے, کوئی فیصل آباد سے آ رہا ہے, کوئی ربا سے آ رہا ہے, اور سب کا ایک ہی تعلق تھا کہ ہم صرف احمدی ہیں. کوئی خونی رشتہ نہیں تھا, کوئی کزن نہیں, کوئی چچا کا بیٹا نہیں, کوئی ایسا نہیں تھا. صرف کیا تھا کہ جماعت کا ایک تعلق ہے. اور وہ ایک ایسا موقع تھا جس میں جماعت کے لوگوں کو ایک ہی جذبات میں دیکھا گیا کہ ہر احمدی غم میں بھی تھا, دعا گو بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے آگے, اور ہر طرح سے جو ہے وہ خلافت کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر کوئی تیار تھا. تو خاکسار کی زندگی میں 2 ایسے موقع آئے ہیں جس میں ہر احمدی کو ہم نے اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پہلا موقع وہ تھا جس وقت حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا انتقال ہوا, اور اس موقع پہ بھی ہر آنکھ جو سی تھی وہ اشکبار تھی, لیکن سب اکٹھے تھے. اور یہ موقع بھی ایسا تھا کہ جس موقع پہ بھی کوئی احمدی, بے شک وہ کینیڈا میں کیوں نہ بیٹھا ہو, یا جرمنی میں نہ ہو, یا انگلینڈ میں ہو, وہ اپنے عزیزوں سے, اپنی جماعت سے رابطے میں تھا, اور وہ ایک فکر مند تھا کہ ہر احمدی محفوظ رہے. مجھے بھی کینیڈا سے بھی فون آئے, یو کے سے بھی فون آئے, جرمنی سے بھی آئے کہ خیریت سے ہو. میں کہا الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. اسی طرح جو وہاں پہ دوست تھے ان کو بھی آئے.
اور اس واقعے کے بعد سب سے بڑا اعزاز جو تھا زخمیوں کے لیے وہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت کا ہر زخمی کو فون آیا اور ہر شہداء کے گھر میں خلیفہ وقت حضرت خلیفۃ المسیح خامس رضی اللہ تعالیٰ نے فون کیا اور ان کو تسلی دی اور ان کو بتایا کہ جی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح پھر زخمیوں کو بھی بتایا گیا، زخمیوں کو بھی جماعت کی طرف سے ہیلپ بھی کی گئی کہ جہاں پہ بھی کسی ہاسپٹل میں بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ پہنچانے کا۔ تو یہ 28 مئی کے بعد جو احمدی احباب کا جو رد عمل تھا وہ مجھے جو دیکھنے کو ملا وہ بیان کیے بغیر میں اس واقعے کو مکمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خاکسار کو کچھ ملکوں میں بھی جانے کا موقع ملا، کچھ جلسہ سالانہ میں بھی جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ بھی جب کسی کو پتہ لگا کہ میں وہاں موجود تھا تو انہوں نے ایک سٹنگ رکھ لی کہ جی آئے ہمارے پاس۔ اسی طرح عمان میں ایک دفعہ ہوا، دبئی میں ہوا کہ وہاں پہ بھی جو وہاں کی لوکل جماعت تھی انہوں نے ایک پروگرام رکھا کہ جی ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا، ہم جاننا چاہتے ہیں ان زخمیوں کے بارے میں، ان شہداء کے بارے میں کہ انہوں نے کیا مثال قائم کی جماعت میں، کیونکہ یہ شہداء یا یہ زخمی یہ جماعت کی تاریخ میں آخر دم تک جو ان سے وہ یاد رکھے جائیں گے۔ 28 مئی کے واقعہ کے بعد جو غیرت جماعت احباب کا جو برتاؤ تھا اس کے اندر بھی ایک نمایاں طور پر تبدیلی آ گئی۔ بہت ہی کم ایسے غیرت جماعت ہوں گے جنہوں نے کوئی ہمدردی کا یا افسوس کا اظہار کیا ہو کہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور 80-90 جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ بہت کم، کوئی ایک آدھی ہوگا۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ یا یہی بیان کرنے میں آیا کہ زیادہ سے زیادہ مر جاتے، زیادہ سے زیادہ شہید ہو جاتے تو بہتر تھا۔ اس میں ایک دفعہ ایک واقعہ بھی ہوا کہ کیونکہ خاکسار کے والد صاحب کو جتنا خاکسار نے بتایا کہ وہ زخمی ہوئے تو ان کی مرہم پٹی کروانے کے لیے خاکسار اپنے گھر کے قریب واقع ایک حفیظ کلینک میں ان کو لے کے جاتا تھا، تو وہاں پہ جو میڈیکل سٹور تھا اس کا جو ملازم تھا اس نے ہمیں دوائی دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے جو بینڈیج ہوتی تھی وہ دینے سے اور جو ٹیبلٹس وغیرہ جو بھی والد صاحب پین کلر لیتے تھے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو میں بھی ان کے والد صاحب کے ساتھ میں نے کہا تم کیا وجہ ہے؟ نہیں جی تم قادیانی ہو، کیونکہ اس سے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے والد صاحب بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا یہ دیکھو جی میں نے لکھ لگایا ہوا ہے قادیانی کو میں کوئی چیز نہیں بیچ سکتا۔ نفرت کا یہ عالم ہے کہ ایک جو پرچون کی چیزیں یا جو عام چیزیں وہ بیچنے کی بجائے ایک جو مسیحا یا ایک میڈیکل سٹور ہے جو دوائی کسی کے شفا کے لیے دینا ہے اس کو دینے سے بھی انکار کر دے تو اس سے ان لوگوں کی نفرت کا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر کئی جگہوں پہ جو ان سے ہے وہ جب دکان میں جاتے اور وہاں پہ جو اگر کوئی سیلز مین کھڑا ہوا ہے یا مالک کھڑا ہوا ہے وہ بات کرنے سے انکار ہو جاتے تھے، منہ ادھر کر لینا یا کہنا کہ ہمیں آپ کو سامان نہیں دینا، یہاں تک بھی ایک ہوتا رہا ہے۔ اور صاف یہ کہا جاتا تھا کہ تم قادیانی ہو، ہم کسی قسم کا لین دین قادیانیوں سے نہیں کرتے۔ 28 مئی کے واقعے کے بعد یہ حقیقت ہے کہ نفرت کا اظہار جو ان سے وہ کھل کر ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ 28 مئی کے واقعے کے بعد جو یہ اظہار تھا بجائے ہمدردی کے یہ نفرت میں بڑھ گیا، یہاں تک کہ جو ہمسائے تھے جو ایک 10 سال یا 20 سال سے ساتھ رہ رہے تھے ان کی بھی نفرت جو تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ انہوں نے پہلے ملاقات ہوتی تھی یا سلام کرتے تھے، جب یہ چیز ہوئی تو پھر وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ اور اس کے برعکس جو جماعت کی، کیونکہ یہاں پہ نفرت کے ساتھ جماعت کی طرف سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ جماعت کے لوگ بھی جو تھے جس حلقے میں زخمی تھے وہاں پہ جماعت کے ہر فرد نے گھر آ کے ملاقات کرنی شروع کی۔ اور پھر اسی طرح جو مرکز ربا کی طرف سے بھی ناظران بھی ملاقات کے لیے آتے رہے، زخمیوں سے بھی جو بچنے والے تھے ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی۔ اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو جماعت جو ان سے تھی وہ متحد ہو گئی اور دوسری طرف جو ان سے تھا جو جن لوگوں کے دلوں میں نفرت تھی وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی۔
شاید وہ اس طرح اظہار نہ کر پاتے، لیکن وہ نفرت سامنے آ گئی، اور آج اس واقعے کو 15 سال ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو حالات ہیں وہ نفرت اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھ چکی ہے۔ 28 مئی کے واقعے کے بعد اکثر کو کئی جگہوں پر ڈیوٹیز بھی دینے کا موقع ملا، کیونکہ جماعت کی جو حکمت عملی تھی اس کے بعد وہ بھی اکثر بتانا چاہتا ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد تمام مساجد میں ایک ڈیوٹیز کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ہر مسجد میں پھر وہ سیکورٹی کی ڈیوٹیاں شروع ہو گئیں۔ اکثر کو الحمدللہ مسلسل 6 ماہ تک مسجد ٹاؤن شپ میں رات کے ٹائم پہ ڈیوٹی دینے کی توفیق ملی۔ اکثر روزانہ رات کو 10 بجے گھر سے چلا جاتا تھا اور صبح فجر کی نماز تک ڈیوٹی دیتا، اور پھر اگلی جب ٹیم آ جاتی تو وہاں سے پھر جو سا وہ جو رات کی ٹیم ڈیوٹی دے رہی ہوتی تھی وہ چلی جاتی، اور یہ سلسلہ مسلسل 6 ماہ جاری رہا۔ اس میں خاکسار کو مال ٹاؤن مسجد میں بھی ڈیوٹی دینے کی توفیق ملی، پھر گڑی شاہ میں بھی، اور کبھی کبھار کچھ اور پروگرامز میں بھی جانے کی توفیق ملی، اور الحمدللہ ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ سردیوں میں بھی ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں، گرمیوں میں بھی ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں۔ ایک اکثر اس پروگرام کے حوالے سے ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ 28 مئی کے حوالے سے، کہ 28 مئی کے موقع پر جو دہشت گردی کی گئی، جو واقعہ کیا گیا، وہ تو ایک دہشت گرد تھا، لیکن اس وقت جو پاکستان کے حالات ہو گئے ہوئے ہیں اور جو احمدیوں کے حالات ہیں، اس میں جو آج کل کا دین ملا ہے، جو اپنے آپ کو عالم اسلام کہتا ہے، جو اسلام کا ایک سچا خادم اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو اس طرح ملاتا ہے کہ وہ صحابہ کو ماننے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اسلام کی یہ خدمت کر رہے ہیں؟ آج سے 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے، جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے، جو احمدی ایک دوست کو شہید کیا گیا ہے، وہ بھی بیچارہ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا تھا، کیا یہ اسلام ہے؟ میں نے 2015 میں اس واقعے کے 5 سال بعد اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنا سارا کچھ ختم کر کے، کاروبار ختم کر کے، ہر چیز کو چھوڑ کے اس ملک میں آ کے میں نے پناہ لی، اور اس ملک کا یہ احسان ہے میرے پہ کہ اس نے مجھے پناہ دی۔ جماعت کی برکتیں ہیں، اور اس حکومت کی، اس گورنمنٹ کی یہ ایک مہربانی ہے کہ جنہوں نے ہمیں پناہ دی۔ یہاں پہ ہم اپنے ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نہیں تھے، یہاں پہ جہاں پہ ہم ایک اقلیت میں ہیں اور ہمارے حقوق برابر ہیں اس وقت، کہ کسائی کے جو حقوق ہیں، کہ یہودی کے جو حقوق ہیں، جو ہندو کے حقوق ہیں، وہی ہمارے حقوق ہیں، وہی ایک احمدی کے حقوق ہیں، وہی ایک مسلمان کے حقوق ہیں۔ یہاں پہ ہمیں نمازوں پڑھنے کی بھی اجازت ہے، یہاں ہم اذان دینے کی بھی اجازت ہے۔ نام تو ہم خدا کا ہی لے رہے ہیں، جس کا دعوے دار آج کل کا ملا ہے، جو سعودی عرب میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، وہ کہیں پہ بھی ہو، وہی نام ہم لے رہے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سچے دل سے لے رہے ہیں یا ہم بناوٹی لے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ آزادی ہے، یہاں پہ ہم خدا تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں یہاں کی حکومت منع نہیں کرتی، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک فرد کو آزادی حاصل ہے، اور یہ آزادی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے۔ ہماری تباہی کا یہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ ایک آتی کہ پاکستان ہی کیوں، باقی ممالک بھی ہیں، اسلامی ممالک بھی ہیں، ان میں اتنی نفرت نہیں ہے جتنی اس وقت پاکستان میں احمدیوں کے خلاف ہو گئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس دین کے دعوت داروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس طرح خلیفہ وقت ہر جمعہ میں، ہر خطاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو راہ راست پہ لے کر آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر نہیں لانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں چھٹکارا دلائے۔ آمین۔ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں،